ایک بے وطن کے قتل کی تیاریاں جو تھی، ایک بے وطن کے قتل کی تیاریاں جو تھی، برپا تھا فوج شام میں معیشت تمام رات، برپا تھا فوج شام میں معیشت تمام رات، مقتل میں تھا جو لاش حضرت تمام رات، قبضے کو چومتے رہے تلوار، قبضے کو چومتے رہے تلوار تول کر، قبضے کو چومتے رہے تلوار تول کر، شوق جہاد میں علی اصغر تمام رات، شوق جہاد میں علی اصغر تمام رات، مقتل میں تھا جو لاش اصغر تمام رات، مولک جو ایک شب کی ملیوں فصل ہوئی، مولک جو ایک شب ملی یوں فصل ہوئی، حق کی نماز میں رہے سرور تمام رات، حق کی نماز میں رہے سرور تمام رات، مقتل میں تھا جو لاش اصغر تمام رات، جنگل میں ڈھونڈتی رہی ماد تمام رات، مقتل میں تھا جو لاش نعرہ صلوات ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، اس چاند کی دس کو سانج طلب شبیر سے دنیا خالی تھی، اس چاند کی دس کو سانج طلب شبیر سے دنیا خالی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی،
सूखी हुई पत्ती पत्ती थी, टूटी हुई डाली डाली थी। सूखी हुई पत्ती पत्ती थी, टूटी हुई डाली डाली थी। बाबा ही के दम के साथी थे, अकबर भी गए असगर भी गए। बाबा ही के दम के साथी थे, अकबर भी गए असगर भी गए। तकने को रही एक एक गामू, छाती पे जो सोने वाली थी। तकने को रही एक एक गामू, छाती पे जो सोने वाली थी। सरवर पे हसन की विधवा ने दो चांद के टुकड़े वार किए। सरवर पे हसन की विधवा ने दो चांद के टुकड़े वार किए। बच्चे तो जियाले थे ही मगर माता भी बड़ी दिल वाली थी। बच्चे तो जियाले थे ही मगर माता भी बड़ी दिल वाली थी। डूबी हुई दुख के सागर में सूरज की सुनहरी। नारे सलवार करने के लिए बाहर आए, थोड़ा मिल जाइए, समझ आइए थोड़ा सा बस और देर पौना 15-20 मिनट थोड़ा थोड़ी देर के लिए इसके बाद आइए आइए सलावत पढ़ते हैं। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल वसीयीन मुहिब्बिल ग़ुरबाए वल फ़ुक़राए वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिबे क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन
أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من لنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات اور بہت ہی مشہور و معروف دعا کریمہ کہ جو ہر مصیبت کے وقت تک پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور سے جب کسی کی شہادت کی خبر سنتے ہیں تو ہماری زبان پر آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرات اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کچھ حکم دیے ہیں. مثلا کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ، کوئی بات پسند آ جائے تو کہو سبحان اللہ، اور کسی کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھو تو پھر کہو ماشاء اللہ، اور کوئی چیز بری لگ جائے تو کہو استغفر اللہ، اور اگر کسی کی خبر موت سنو اور مصیبت کا وقت ہو تو کہو انا للہ. خدا کی قسم عجیب و غریب جملہ ہے کہ جو انسان مصیبت کے وقت پر بیان کرتا ہے. اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی مکمل آیت اگر آپ پڑھیں تو مکمل آیت یوں ہے کہ میرے حبیب، میرے رسول، اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو وقت مصیبت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے بشارت دی ہے، مگر ان لوگوں کو دی ہے کہ جو وقت مصیبت کہتے ہیں، کہیں گے نہیں بلکہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سے کہتے ہیں. اور وہ پہلے سے کہنے والے کون ہیں؟ تو دو تفسیریں ہیں، ایک شیعوں کی ہے، ایک سنیوں کی ہے. شیعوں کی تفسیروں میں ملتا ہے کہ جب جناب جعفر طیار کی خبر شہادت مولا علی تک پہنچی تو مولا علی نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. سنیوں کی تفسیروں میں ہے کہ جب جناب حمزہ کی خبر شہادت مولا علی تک پہنچی تب مولا علی نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شہادت پر کہا ہو یا ان کی شہادت پر کہا ہو، ایک بات پر دونوں متفق ہیں کہ فرمایا ہے مولا علی نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولا علی کی لفظیں ہیں کہ جو قرآن میں نظر آتی ہیں. لیکن قرآن کی شان یہ ہے کہ اس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کا جیسا ایک سورہ بنا لاؤ، اور اگر ایک سورہ نہیں لا سکتے ہو تو ایک آیت بنا لاؤ، اور تنہا نہیں لا سکتے ہو تو سب مل کے ایک آیت کے جواب میں ایک آیت ایسی بنا لاؤ کہ جو اس قرآن کے سامنے رکھی جا سکے. لیکن سارا زمانہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک اور اس وقت سے لے کے قیامت تک عاجز تھا، عاجز ہے اور عاجز رہے گا. ایک آیت کے جواب میں ایک آیت ایسی نہ بنا سکا کہ جو قرآن کے سامنے لا کے رکھی جا سکے. لیکن کیا کہنا آپ کے مولا علی ابن ابی طالب کا نے جو فرما دیا وہ قرآن کے سامنے نہیں رکھا گیا بلکہ قرآن میں رکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ علی نے کہہ دیا وہی قرآن بن گیا. یعنی علی گفتگو کرتے جاتے تھے اور قرآن بنتا جاتا تھا. تو اب اس آیہ کریمہ کی شان کیا بیان ہوئی؟ اس کے لیے یہ بھی تفسیروں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز کھو جائے تو اپنی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری کرو، اور جب یہ پڑھتے رہو گے تو کھوئی ہوئی چیز تمہیں واپس مل جائے گی. عزیزان محترم، ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو چیز ہم سے غائب ہو جائے اسے واپس پانے کے لیے انا للہ کہنا پڑتا ہے. لیکن کربلا کی سرزمین کے اوپر حسین ابن علی نے جب کوئی حسین سے رخصت ہو جاتا تھا
تو فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزوں، یہ رات شب عاشور ہے، اور اس رات میں آپ جانتے ہیں کہ کیا عالم ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جو آقا حسین کی زندگی کی آخری رات ہے، یہ وہ رات ہے جو شہزادہ علی اکبر کی حیات کی آخری رات ہے، یہ رات گہوارے کی آبادی کی آخری رات ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں جگہ جگہ کربلا کی سرزمین کے اوپر فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہر طرف سے آواز آتی ہے، ارے میرا بچہ حسین، ارے میرا بچہ حسین۔ عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ رات کس بے چینی سے کربلا میں کٹی ہے، کس عالم میں گزری ہے۔ خیمہ گاہ کو ہم نظر کرتے ہیں تو سیدانیاں اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے سمجھا رہی ہیں، اے میرے بچوں، کلال محمد کی قربانی کا دن ہے، کلال محمد کی قربانی کا دن ہے، سب سے پہلے تم اپنی جان اپنے آقا پس نثار کر دینا۔ عزیزان محترم، اسی عالم میں روایت میں ملتا ہے کہ اس رات میں امام حسین علیہ السلام خیموں کے قریب سے ہو کے گزرے تو ایک ایک خیمے کے در پر رک جاتے تھے، اندر کے حالات دیکھتے تھے تو عجب نظر آتا تھا، اس لیے کہ جب دیکھا تو شہزادی لیلا کے خیمے میں دیکھا کہ شہزادی لیلا نے علی اکبر کو آواز دی، علی اکبر خیمے میں آئے، کہ علی اکبر کچھ دیر ماں کی آغوش میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ۔ شہزادے علی اکبر آغوش میں سر رکھ کے لیٹ گئے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سلجھانے لگی، بالوں میں بھری ہوئی خاک کو صاف کرتی جاتی تھی۔ علی اکبر کو ماں کی آغوش مل گئی تو خاموشی سے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ لیلا نے غور سے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد تڑپ کے فرمایا، ارے کل کا وہ دن ہوگا جب یہ میرا لال خاک اور خون میں لوٹ رہا ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عزیزان محترم، حسین چند قدم آگے بڑھے، دیکھا ایک گہوارہ ہے، 6 مہینے کا حسین کا لال علی اصغر ہے، رباب گہوارے کو جھلا رہی ہے اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے، میرے علی اصغر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں آقا یہاں کسی اہم مقصد کے لیے لائے ہیں۔ اے علی اصغر، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کے دیکھا کہ شہزادی زینب اور محمد کو سمجھا رہی ہے، اے میرے بچوں، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مارے جائے اور تم زندہ رہ جاؤ، قاسم کا لاشا آ جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے اول محمد، سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنا۔ بچے ماں کے بازوؤں کو چوم چوم کے کہتے تھے، اماں صبح تو ہونے دیجئے، آپ دیکھیے گا کہ ہم کیسے تلوار چلاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حسین روتے ہوئے اپنے خیمے میں آ گئے، لیکن اس رات کا ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ آقا عباس خیمے کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر پر نظر پڑی، اب جو نظر پڑی آواز دی، علی اکبر ادھر آؤ۔ شہزادہ علی اکبر قریب آ گئے، کہ میرے لال میرے ساتھ ساتھ چلو۔ شہزادہ علی اکبر ساتھ ساتھ چلنے لگے، ایک خیمے کو دیکھا، دوسرے خیمے کو دیکھا، تیسرے خیمے کو دیکھا، دیکھا ایک خیمہ خالی پڑا ہے۔ آقا عباس اس خیمے کے اندر داخل ہوئے، آواز دی، علی اکبر خیمے میں آ جاؤ۔ شہزادہ خیمے میں آ گیا، ایک مقام کو پلنگ دیکھا، کہ علی اکبر یہاں بیٹھ جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر بیٹھ گئے۔ آقا عباس دو زانو ہو کے شہزادے کے سامنے بیٹھ گئے، اور رو لیجئے یہ رات رونے ہی کی ہے۔ دو زانو ہو کے سامنے بیٹھ گئے اور آقا علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ شہزادہ تڑپ کے اٹھا، اٹھ کے آواز دی، چچا آپ نیچے بیٹھے، میں بلندی پہ بیٹھوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ علی اکبر بیٹھ جاؤ، تم شہزادے ہو، میں غلام ہوں۔ کہ نہیں چچا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہ آپ چچا ہے میرے، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں علی اکبر بیٹھے رہو۔ علی اکبر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا عباس نے کہا، علی اکبر اٹھنا نہیں، میں چاہتا ہوں جی بھر کے میں تیرا چہرہ دیکھوں۔ یہ رات عجیب و غریب رات ہے، اس رات میں حسین نے چراغ کو گل کر دیا،
ہلال آتے ہوئے نظر آئے. کہا ہلال کیا دیکھنا چاہتے ہو, کیوں آ رہے ہو؟ کہا آقا چاروں طرف دشمنوں کا نظرہ ہے, میں سے دیکھا نہ گیا کہ آپ تنہا جائیں. کہا ہلال آ گئے تو پھر آ جاؤ, آؤ ہلال ہمارے ساتھ چلو. ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, لے کے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک جگہ پر رکے. کہا ہلال یہ زمین دیکھ رہے ہو؟ کہا آقا میں نے دیکھا. کہا تمہیں معلوم ہے یہاں میرا حبیب گھوڑے سے گرے گا. اور آگے بڑھے. کہا دیکھو یہاں زہیر گھوڑے سے گریں گے. اس کے بعد فرات کا رخ کیا, دیکھو وہ جگہیں نظر آ رہی ہیں, اور محمد مارے جائیں گے, یہاں قاسم پامال کیے جائیں گے, یہاں پر تم شہید کیے جاؤ گے. ایک نشیب کے پاس جا کے رکے. کہا ہلال تم رکے رہنا, ہم ابھی آتے ہیں. یہ کہہ کے نشیب میں اتر گئے. اب اس کے بعد جب پلٹ کے آئے تو ہلال کہتے ہیں میں نے پوچھا آقا آپ نشیب میں باتیں کس سے کر رہے تھے؟ ہلال تمہیں معلوم ہے یہ وہ نشیب ہے جہاں میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا. اماں جنت سے آ رہی ہے, اپنے بالوں سے زمین کو صاف کرتی جاتی ہے اور کہتی ہے زمین میرے بچے سے خبردار ہے. اور وہ نیچے اللہ نے محترم یہ رات رونے کی رات ہے. علی رات گزرتی رہی. ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی. شہزادہ علی اکبر نے اذان کہنا شروع کی. علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. زینب تڑپ کے زیر آسمان آ گئی, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے, اے پروردگار میرے اکبر کی خیر ہو. شہزادے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تڑپ کے فرمایا شبیہ پیغمبر کو بچائے رکھنا. علی اکبر نے کہا علی ولی اللہ. نجف کا رخ کیا, اے بابا میرے علی اکبر کو بچانے آ جاؤ. عزیزوں نمازیوں نے صبر بنا لی. تینوں کی بارش ہوئی اور اس کے بعد حسین کے اصحاب مارے گئے. پھر دھیرے دھیرے اصحاب شہید ہو چکے تو عزیزوں کی باری آ گئی. اب حسین کا عالم یہ ہے کہ آنو محمد کے جنازے لے کے حسین آ گئے. پھر کچھ دیر کے بعد حسین کو اس عالم میں دیکھا گیا کہ حسین زمین پر آبا کا دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں. عباس سے کہہ رہے ہیں عباس دیکھو وہ شانہ ہے اسے اٹھا لاؤ, دیکھو وہ بازو ہے اسے اٹھا لاؤ. قاسم کی لاش کے ٹکڑے سمیٹے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد حسین کو دیکھا کہ عباس کا عالم لیے حسین چلے آ رہے ہیں. پھر حسین کو دیکھا ایک کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کے علی کہہ رہے ہیں. پھر حسین ننھی سی تربت بناتے ہوئے نظر آئے. پھر حسین خیمے میں رخصت آخر کے لیے آ گئے. آگے آواز دی زینب ام کلثوم رقیہ حسین کا تم پر آخری سلام. حسین نے سلام کیا. خیمے میں کوہرام برپا ہوا. بیویوں سے رخصت ہو کے جب حسین چلے تو خدا کی قسم عجب منظر تھا. شاعر کہتا ہے کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو, حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو, نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, سکینہ چھاڑ رہی تھی ہوا کے دامن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی. آج جو پشت فرس پر حسین سوار ہو گئے. بس ایک منظر و مجلس تمام. بس ایک بات سن لیجئے اور خدا کی قسم آپ جب صحیح تصور کر لیجئے گا تب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. عجب مصیبت ہے آقا حسین کی کہ جو بیان میں کرنے جا رہا ہوں خالی تصور شرط ہے. اگر صحیح تصور ہو گیا تو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیے گا. روایت میں ملتا ہے کہ جب آقا حسین چلنے لگے, یہ آپ نے سنا ہے, خوب سنا ہے, جب حسین چلنے لگے تو حسین پشت فرس پر سوار ہو گئے اور اس کے بعد گھوڑے کو بڑھانے لگے. اور جب گھوڑے کو بڑھنے کا اشارہ دیا تو گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. اور جب انکار کیا تو حسین نے بڑی محبت سے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد فرمایا کہ نانا کی سواری کے گھوڑے یہ حسین کی آخری سواری ہے. اب اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دے گا, حسین کو میدان تک پہنچا دے. تو آپ نے سنا ہے نا کہ گھوڑے نے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا. اب جو دیکھا ننھی سکینہ سموں سے ملتی ہوئی بیان کر رہی ہے کہ میرے
حسین نے سن لیا، مقتل سے قاسم نے سلام کیا، حسین نے سن لیا، فرات سے عباس نے سلام کیا، حسین نے سن لیا، میدان سے علی اکبر نے سلام کیا، حسین نے سن لیا۔ تو یہ سب تو حسین سے بہت فاصلے پر رہتے تھے، تو اتنی دور سے آتی ہوئی آواز حسین نے سن لی، اور سکینہ تو سموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ حسین گھوڑے پر سوار تھے، سکینہ کہہ رہی تھی، یہ آواز حسین تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے کہ روایت کہتی ہے گھوڑے نے اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین تک یہ آواز نہ آئی۔ میں سوچنے لگا ایسا کیوں ہوا؟ عزیزان محترم، صحیح تصور ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ عجب مصیبت ہے، خدا کی قسم، سکینہ بہت قریب ہے، پھر بھی سکینہ کی آواز حسین کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ اگر کسی گھر میں ایک سانحہ ہو جاتا ہے تو گھر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ گھر کی بیویاں اس لاشے کو گھیر کے بیٹھ جاتی ہیں اور تڑپ تڑپ کے روتی ہیں، اور پھر مرد آتے ہیں اور لاش اٹھا لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شام کو یہ مرد واپس آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر کی عورتوں کی آوازیں گرفتار ہو جاتی ہیں، آوازیں بیٹھ جاتی ہیں، اب حلف سے آواز نہیں نکلتی۔ اب آپ سمجھے، ایک لاش پر رونے کا یہ انجام ہوتا ہے، ایک لاش پر رونے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ پھر شام کو حلف سے آواز نہیں نکلتی۔ ارے سکینہ صبح سے 71 لاشوں پر ہو چکی ہے، اب حلف سے آواز نہیں نکل رہی ہے، کسی حالت میں کہہ رہی ہے اے بابا کی سواری کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا۔ حسین اترے، سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، بچی سے فرمایا کہ اب جاؤ، خیمے میں جاؤ، زینب کے حوالے کیا، پھر پشت فرس پر سوار ہو گئے۔ لیجئے حسین چلے گئے، حسین میدان میں آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آسمان سے آواز آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس ہے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، بس سنیے اور جیسے چاہیے ویسے روئیے۔ حسین نے سر جھکا لیا، تیروں کی بارش ہونے لگی،